الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ طلبہ عزیز، آج ہم حدیث نمبر 131 سے اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا، اور آپ نے اپنی انگشت شہادت اور درمیان والی انگلی کے درمیان کشادگی فرمائی، یعنی قریب ہوگی، قرب کو بتانے کے لیے اس طرح اشارہ فرمایا، لیکن درجات میں فرق و تفاوت ہوگا۔ جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور آپ کا قرب بہت بڑا اعزاز ہے۔ جو یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کو ملے گا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کو سب سے بہترین گھر قرار دیا ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا ہو، اور اسے بدترین گھر کہا ہے جس میں یتیم کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ روا رکھا جاتا ہو۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیواؤں اور مسکین کی خبر گیری کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ وَأَحْسَبُهُ قَالَ وَكَالْقَائِمِ الَّذِي لَا يَفْطُرُ وَكَالصَّائِمِ الَّذِي لَا يُفْطِرُ۔ راوی حدیث کہتے ہیں، میرا گمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، وہ اس عبادت کرنے والے کی طرح ہے جو سست نہیں ہوتا، اور اس روزے دار کی طرح ہے جو ناغہ نہیں کرتا۔ حدیث پاک میں بیوہ اور مسکین کا نام بطور تمثیل کے ہے، مثال کے طور پر دونوں کا نام لیا گیا ہے۔ مراد معاشرے کے ضرورت مند، نادار اور معذور افراد ہیں۔ ان کی کفالت، خبرگیری اور ان کے لیے دوڑ دھوپ کو اجر میں جہاد فی سبیل اللہ کے برابر قرار دے کر اسلام نے اس کام کی اہمیت کو کتنا واضح کر دیا ہے۔
مسلمان اس کو نہ سمجھیں تو اور بات ہے، ورنہ اسلام نے معاشرے کے بے سہارا افراد کی امداد اور خیر خواہی کا حق ادا کر دیا ہے۔ حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عبادت صرف نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا ہی نہیں ہے، بلکہ ہر عمل صالح عبادت ہے، ہر نیکی عبادت ہے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے کی جائے، اور ضعفاء و مساکین کی خبر گیری بھی عبادت ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے دو بچیوں کی من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین، جس شخص نے دو بچیوں کی پرورش و تربیت کی حتیٰ کہ وہ بالغ ہو گئیں، تو قیامت والے دن وہ اس حال میں آئیں گا کہ میں اور وہ ان دو انگلیوں کی طرح قریب قریب ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں ملائیں، یعنی ملا کر دکھایا کہ اس طرح ہم دونوں ساتھ ساتھ ہوں گے۔ فوائد حدیث، زمانہ جاہلیت میں لڑکیوں کی پیدائش پر جس ناگواری کا اظہار اور عورت کی قدر و منزلت کا انکار کیا جاتا تھا، شریعت اسلامیہ نے ان کی عزت و توقیر کی بحالی کے لیے جو ہدایات دیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بچیوں کی پرورش اور ان کی تعلیم و تربیت کو حصول جنت کا ذریعہ قرار دیا، تاکہ لوگ بیٹوں کی ولادت اور ان کی پرورش ہی پر خوشی محسوس نہ کریں، بلکہ لڑکیوں کی ولادت اور ان کی تربیت پر بھی مسرت بکنار ہو، یعنی خوشی محسوس کریں۔ اس لحاظ سے اسلام ہی وہ پہلا دین ہے جس نے عورت کے حقوق کا نہ صرف تحفظ کیا بلکہ اس کی عزت و تکریم کا بھی خوب اہتمام کیا۔ مثلاً اسے مردوں کے اختلاط سے منع اور پردے کا پابند کیا، اسے بیرونی سرگرمیوں اور معاشی جھمیلوں سے فارغ رکھا تاکہ کوئی بدباطن اسے بری نظر سے نہ دیکھے، نہ اسے اپنی ہوس ناکی کا نشانہ بنا کر اس کی ردائے تقدس و عصمت کو تار تار کر سکے۔ جیسے مغرب کی بے پردہ اور مردوں کے دوش بدوش کام کرنے والی عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ برا ہو اس کچ فکری اور ذہنی عدم بلوغت کا کہ مغرب کی یہ آزادی نسواں جس نے عورت کو ذلیل اور بے آبرو کر دیا ہے، بہت سے لوگوں کو بہت اچھی لگتی ہے اور وہ بھی مسلمان عورت کو اسی حیا باختگی کی راہ پر ڈال رہے ہیں، اور اسلامی تعلیمات جس میں عورت کے تقدس و احترام کا تحفظ ہے وہ انہیں غلامی کا طوق نظر آتی ہے جنہیں وہ اتار پھینکنا چاہتے ہیں۔ اقبال نے سچ کہا تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ آگے والی حدیث کی عبارت خوانی
کی جا رہی ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، دخلت علی امرأۃ ومعها ابنتان لها تسأل، کہ میرے پاس ایک عورت اس حال میں آئی کہ اس کے ساتھ اس کی دو بیٹیاں تھیں، وہ سوال کر رہی تھی۔ فلم تجد عندی شیئا غیر تمرۃ واحدۃ، اس نے میرے پاس سوائے ایک کھجور کے کچھ نہ پایا۔ فأعطیتها ایاها، چنانچہ وہ کھجور میں نے اسے دے دی۔ فقسمتها بین ابنتیہا، حمزہ وصلی ہے جو حذف ہو جائے گا، اس بنا پر ہم ابنتیہا کے بجائے بین ابنتیہا ولم تأکل منہا، اس نے اس کے دو حصے کر کے اپنی دو بیٹیوں میں تقسیم کر دی اور خود اس میں سے کچھ نہیں کھایا۔ ثم قامت فخرجت، پھر کھڑی ہوئی اور چلی گئی۔ فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا، پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، فأخبرتہ، تو میں نے اگر ترجمہ کر رہے ہیں تو فأخبرتہ، تو میں نے آپ کو یہ بات بتلائی۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ابتلی من هذه البنات بشیء فاحسن الیہن کن له سترا من النار، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے ان بیٹیوں میں سے کسی معاملے کے ساتھ آزمایا جائے اور وہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو وہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے پردہ بن جائیں گی۔ اس حدیث میں بھی بچیوں کے ساتھ حسن سلوک کی فضیلت اور اجر عظیم بیان کیا گیا ہے کہ بیٹیاں جہنم کی آگ سے بچاؤ کا باعث ہوں گی، اس لیے ان سے نفرت کرنا اور انہیں بوجھ سمجھنا کم از کم ایک مسلمان کو عیب نہیں دیتا۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، جاءتنی مسکینۃ تحمل ابنتین لہا، کہ میرے پاس ایک مسکین عورت اپنی دو بیٹیاں اٹھائے ہوئے آئی۔ فاطعمتها 3 مرات، میں نے اسے کھانے کے لیے 3 کھجوریں دیں۔ فاعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت الى فيها تمرة لتأكلها، پس اس نے 2 کھجوریں تو اپنی 2 بیٹیوں کو دے دیں اور ایک کھجور اس نے کھانے کے لیے اپنے منہ کی طرف بڑھائی۔ فاستطعمتها ابنتاها، تو وہ بھی اس سے اس کی بیٹیوں نے کھانے کے لیے مانگ لی۔ فشقت التمرة التي كانت تريد ان تأكلها بينهما، چنانچہ اس نے وہ کھجور بھی جسے وہ خود کھانا چاہتی تھی 2 حصے کر کے اپنی 2 بیٹیوں میں، یعنی ان دونوں بیٹیوں میں تقسیم کر دی۔ فأعجبنی شأنها، مجھے اس کی یہ بات بڑی اچھی لگی۔ فذکرت الذی صنعت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس واقعے کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد اوجب لها بها الجنت او اعتقها بها من النار۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے لیے جنت واجب فرما دی، یا یہ فرمایا کہ اس کی وجہ سے، یعنی اس عمل کی وجہ سے اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ حدیث پاک میں لڑکیوں کی پرورش کی فضیلت کے علاوہ اس بات کا بھی بیان ہے کہ اگر عورت کو اپنے خاوند کی طرف سے صدقہ و خیرات کی عمومی اجازت حاصل ہو تو وہ صدقہ کر سکتی ہے، ثواب میں دونوں برابر کے شریک ہوگے، عورت کو صدقہ کرنے کی وجہ سے اور مرد کو اس پر رضامند ہونے کی وجہ سے اجر ملے گا۔ وعن ابی الدرداء عویمر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ابغونی الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائکم۔ حضرت ابو درداء عویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا مجھے تم کمزوروں میں تلاش کرو، یقیناً تمہاری اپنے ان ضعفاء کی وجہ ہی سے مدد کی جاتی ہے اور تمہیں روزی دی جاتی ہے، یعنی تمہاری اپنے ان کمزور لوگوں کی وجہ ہی سے مدد کی جاتی ہے اور تمہیں روزی دی جاتی ہے۔ حدیث پاک میں وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ کمزور اور غریبوں کے دل زخارف دنیا کی خوبصورتی اور جاذبیت سے پاک ہوتے ہیں، اس لیے ان میں اخلاص اور انابت الی اللہ کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کی دعائیں بھی بارگاہ الہی میں مقبول ہوتی ہیں۔ بعض جگہ پر حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد فرماتا ہے اس امت کے کمزور لوگوں کی دعا، نماز اور ان کے اخلاص کی وجہ سے۔ ریاض الصالحین کے اکثر نسخوں میں ابغونی فی الضعفاء کے الفاظ ہیں جس کے مطابق ترجمہ کیا گیا ہے، لیکن ابو داؤد کے نسخوں میں فی کے بغیر ہے۔ البتہ ایک نسخے میں ابغولی الضعفاء ہے جس کے معنی ہوں گے میرے لیے کمزور مسلمانوں کو تلاش کرو تاکہ میں ان کی مخلصانہ دعاؤں سے مدد حاصل کروں۔ حضرت ابو الدرداء عویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصر حالات۔ نام عویمر، کنیت ابو درداء، قبیلہ خزرج کے خاندان عدی بن کعب سے تعلق ہے۔ شروع میں تجارت کرتے تھے، پھر عبادت میں مشغولیت کی وجہ سے تجارت چھوڑ دیا۔ غزوہ بدر کے وقت تک مسلمان نہ تھے، غزوہ احد کے بعد غزوات میں شریک ہوتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانۂ خلافت میں دمشق چلے گئے۔ ان کا حلقہ درس بہت مشہور تھا۔ ایک دن شمار کیا تو 1600 طالب علم موجود تھے، بہت ہی تواضع والے آدمی تھے۔ ایک مرتبہ دمشق میں اپنے ہاتھ سے پودا لگا رہے تھے، ایک شخص کو تعجب ہوا
اس نے کہا کہ آپ اپنے ہاتھ سے درخت لگا رہے ہیں؟ فرمایا اس میں بڑا ثواب ہے۔ بہت مہمان نواز تھے، کئی کئی ہفتوں تک بعض مہمان قیام کرتے۔ سن 32 ہجری میں انتقال ہوا۔ روایات کی تعداد 179 ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔